معاشرے میں تعلیم کا حصول بنیادی حق ہے. لڑکیوں کی تعلیم وقت کا اہم چیلنج ہے. تعلیم کے شعبے میں درپیش چیلنجز کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لڑکیوں کی تعلیم اور چیلنجز سے متعلق 2 روزہ کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان کی خواتین کی تعلیم کے حصول میں متعدد مسائل کا سامنا ہے. پاکستان میں 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. خواتین کو تعلیم کی فراہمی کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہوگا. لڑکیوں کو معیاری اور یکساں تعلیمی مواقع کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر اعظم کی مختلف ممالک کے وزرائے تعلیم سے بھی ملاقات. لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے. مسلم معاشرے میں لڑکیوں کی تعلیم کو درپیش چیلنجز کا خاتمہ ضروری ہے. خواتین کی تعلیم کے لیے دن رات کوشاں ہیں. رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل کی نیوز کانفرنس. کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا. خواتین کانفرنس کا مقصد ایک مثالی پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. تعلیم ہر فرد کا بنیادی حق ہے. اساتذہ کی تربیت، مفت تعلیم، سفری اور آن لائن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا کر بچیوں میں تعلیم کی شرح کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب. کہا حکومت خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. اس کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں تعلیم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے معاشرتی رویوں کو چیلنج کرنا ہوگا. فیصلہ اور پالیسی سازی میں لڑکیوں کی شمولیت کو یقینی بنانا ہوگا. لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کا مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب. کہا تعلیم کا موضوع میرے دل کے قریب ہے. پڑھی لکھی خواتین معاشرے میں ترقی کی ضامن ہیں. خواتین کو بااختیار بنانا وقت کی ضرورت ہے. تعلیم نے میری زندگی میں انقلاب برپا کیا. آج اس مقام پر ہوں جہاں ملک کی خدمت کر رہی ہوں. سندھ حکومت کا کراچی عوام کے لیے بڑا تحفہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا. بلاول بھٹو نے ایکسپریس وے کا جائزہ لیا. ٹول ٹیکس بھی ادا کیا. ایکسپریس وے سے قیم آباد سے شاہ فیصل تک سفر آسان ہوگا. صنعتی زونز کو ملانے والے منصوبے سے شہریوں کی نقل و حمل میں آسانی ہوگی. جدید سہولات سے آراستہ ملیر ایکسپریس وے سے کراچی کی ٹریفک مسائل کا حل ثابت ہوگا. انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. وسائل دینے میں سندھ سے سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. بہانے بنا کر سندھ کو وسائل نہیں دیے جاتے. کراچی کی سب سے زیادہ خدمت آصف زرداری نے کی. مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں، کراچی کے لیے سب سے زیادہ فرض آصف زرداری نے دیے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا شارع بھٹو کی افتتاحی تقریر سے خطاب. کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے کراچی کی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کراچی کے تمام مسائل حل کریں گے. ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے وسائل محدود ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر PPP موڈ پر مختلف سندھ حکومت نے کام کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شارع ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تقریر سے خطاب. کہا ہم کراچی کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. یہ شاہراہ بھٹو ایکسپریس وے کراچی کی نہیں پورے پاکستان کی منصوبہ ہے. سندھ حکومت ایکسپریس وے منصوبے کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرنا چاہتی ہے. یہ کامیابیاں صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی ویژنری قیادت کے بغیر ممکن نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں دھیر رانی پروگرام کا آغاز کر دیا. مریم نواز نے دھیر رانی پروگرام اسلامی کارڈ کی لانچنگ بھی کی. پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کا بجٹ مختص. افتتاحی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں شمولیت جذباتی لمحہ ہے. تمام جوڑوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں. دھیر رانی پروگرام غریب والدین کے لیے امید کی کرن ہے. پنجاب حکومت معاشرتی فلاح کے لیے کوشاں ہے. پاک چین 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا چوتھا دور بیجنگ میں ہوا. فریقین کا پاک چین 2 طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار. دونوں ممالک کے وفود کا مسائل کے حل کے لیے باہمی مشاورت اور ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور. ترجمان دفتر خارجہ کا بیان. کہا سی پیک جیسے ترقیاتی پروجیکٹس پر بات چیت ہوئی. سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی چین کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. پی ٹی آئی نے مذاکرات سے متعلق اعتماد میں نہیں لیا. ان حالات میں ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. تمام معاملات اتفاق رائے سے حل ہونے چاہیے.
शिकायत सियासतदानों से है जो समझौता कर लेते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा, माशी आशारियों से काम नहीं चलेगा, मईशत बेहतर होनी चाहिए, मईशत की बेहतरी पर हकायक सामने आने चाहिए। PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का दो टोक पैगाम, कहा फरीकैन जब कहेंगे 1-2 रोज के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हूँ। बानी PTI से मुलाकात का मतलब हुकूमत तक पहुँचा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमती अरकान से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा का अपोजिशन के स्पीकर से राब्ते और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अपोजिशन ने स्पीकर को तीसरी बैठक की तारीख दी, तीसरे इजलास में जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं की गई, उनके दावे में कोई सदाकत नहीं। 2.5 साल में PTI का हर हरबा नाकाम रहा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है, कोशिश जारी है किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। बानी PTI से मुतल्लिक फैसला अदालतों ने करना है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो जमानत हो जाएगी। KP हुकूमत सिर्फ बानी को रिहा करवाना चाहती है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा पख्तूनख्वा हुकूमत को हालात की कोई परवाह नहीं, पारा चनार की सूरत हाल को सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, वफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। कोई भी शऊर रखने वाला इंसान बानी PTI को सपोर्ट नहीं कर सकता। पहले फाइनल कॉल दी, वो मिस कॉल साबित हुई। ये लोग डी चौक से मालो असबाब छोड़कर भाग गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी PTI पर बरस पड़ी, कहा जब ये लोग इक़्तिदार में थे तो बार बार कहते थे NRO नहीं दूंगा, आज घुटनों पर बैठकर NRO मांगा जा रहा है। बानी PTI ने कहा मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं, जाकर मुझे रिहा करवाएं। दोस्त ममालिक को भी पता है फितना कौन है, दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की गई। PTI रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरियम नवाज पर मुज़ाकरात नाकाम बनाने का इल्ज़ाम। कहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। PTI चाहती है मुल्क और आइन की हुक्मरानी, आज़ाद अदलिया, सिविल सुपरमेसी और मजबूत पार्लियामेंट का क़याम हो। मुज़ाकरात के हवाले से PTI की कमिटमेंट वाज़ेह है और यही वजह है हम एतमाद से बात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को बानी PTI के ट्वीट से तकलीफ है, लेकिन अपनी ज़बान दराजी नजर नहीं आ रही। वफाकी वज़रा रोज PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब बरस पड़े, कहा मुज़ाकरात शुरू होने के बाद से मरियम नवाज बयानबाजी कर रही हैं, मुज़रा के बयानात से गैर संजीदगी आया थी। हुकूमत को वसीतर मफाद को देखते हुए संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जो लोग टैक्स नहीं देते वो टीवी पर आकर बताते हैं मुल्क को ठीक कैसे करना है। ये लोग पॉलिसीज में घुसने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ मसला है कि टैक्स नेट में बहुत कम लोग हैं, बहुत सारे लोग तो टैक्स अदा ही नहीं करते। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का लाहौर में तकरीर से खिताब, कहा सूबों और वफाक को टैक्स निज़ाम में मजीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कानूनी दस्तावेजात की हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानूनी दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की बहादुर कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत तरक्याती प्रोग्राम का इजलास, सेहत की फराहमी के बुनियादी और सानवी निज़ाम और रेस्क्यू की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा। इजलास में खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला। मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब के किसी अस्पताल में मशीनें खराब या बंद ना हो। वज़ीर आला पंजाब चाहती हैं आम आदमी की जिंदगी आसान हो।
گورنر ہاؤس کراچی میں تاریخ ساز پہلی گورنر سمٹ کا آغاز۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، گورنر پنجاب سلیم حیدر، گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل اور گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ شریف۔ سمٹ میں ملکی معاملات پر مختلف امور پر بات کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھا۔ سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی لاہور ہائی کورٹ سے 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دینے کی استدعا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی 8 درخواستیں مسترد کی تھیں۔ 5 اکتوبر احتجاج پر مقدمات۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت میں 29 جنوری تک توسیع۔ ڈاکٹر بابر اعوان کی عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ کارساز حادثہ کیس کی ملزمہ کے خلاف آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہونے کا امکان۔ سٹی کورٹ کراچی میں ملزمہ کے خلاف منشیات کے استعمال کے کیس کی سماعت۔ وکیل صفائی نے ملزمہ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروا دیا۔ ملزمہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت بغیر کارروائی کے 8 فروری تک ملتوی کر دی۔ پاکستان میں ہر دوسرے شخص کا یوٹیوب چینل ہے جسے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر اخلاقی ویڈیوز اپلوڈ کر کے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماجی رابطوں کی معروف ویب سائٹ یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک پر فوری پابندی عائد کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ ایف آئی اے کی کارروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعلی تصاویر وائرل کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ ویڈیو وائرل کرنے والے 20 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے مقدمات کا اندراج کر کے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر کے تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی۔ اسلام آباد پولیس کی بڑی کارروائی۔ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد منتقل ہونے والے اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی۔ اسلحے میں 272 پستول، 20 خودکار بندوقیں، 23,000 راؤنڈ شامل۔ 4 ملزمان گرفتار۔ آئس اور ہیروئن بھی برآمد۔ تھانہ ترنول میں مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ ضلع کرم اور پارا چنار کے لیے مزید 12 امدادی گاڑیاں پہنچ گئی۔ ٹل پارا چنار شاہراہ اور سیکیورٹی سخت۔ راستوں کی بندش کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار۔ مندوری میں تاحال دھرنا جاری، اس کی وجہ سے آمد و رفت متاثر ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے 40 گاڑیاں پارا چنار جانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، 500 ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ سڑکوں کی بندش کے خلاف کرم کے علاقے مندوری میں دھرنا جاری۔ ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ آج بھی بند، 40 سے زائد گاڑیاں تاحال روانہ نہ ہو سکیں۔ گاڑیاں توڑ پل چیک پوسٹ پر کلیئرنس کی منتظر۔ امدادی سامان لے جانے والے دوسرے قافلے کی 2 دن تک روانگی کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ قیمت میں 0.35% اضافہ۔ قیمتیں 3 ماہ کی بلند ترین سطح پر۔ اثرات پاکستان تک بھی پہنچنے لگے۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 سے 5 روپے اضافے کا امکان۔ سینٹرل جیل کراچی میں گنجائش سے زائد قیدی۔ سنگین طبی مسائل سامنے آنے لگے۔ قیدیوں کی اکثریت خارش سے متاثر۔ انکشاف جیل میں میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں خارش کے مریضوں کی لائن میں لگ کر خارش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ گنجائش سے زائد افراد کا ایک جگہ رہنا، صفائی کا قابل قدر انتظام نہ ہونا بیماریوں کی وجہ ہے۔ متاثرہ قیدیوں سے جیل عملے کے بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے، ماہرین کا انتباہ۔ تیز رفتار ٹرالر 12 افراد کی جان لے گیا۔ کرک انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثے میں 12 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق انڈس ہائی وے پر تیز رفتار ٹرالر مسافر کوچ اور گاڑیوں سے ٹکرا گیا۔ حادثہ ٹرالر کے بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حالیہ میں آتش زدگی کے سامان میں آگ لگنے سے دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔
لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ واقعہ منڈی بہاؤدین کے علاقے کوٹ بھلے شاہ میں پیش آیا، جہاں ہلاک ہونے والوں میں 4 خواتین، 1 بچی بھی شامل۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ کراچی میں شہید ملت روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 شہریوں کی ہلاکت۔ واقعے کا مقدمہ فیروز آباد تھانے میں درج۔ پولیس کے مطابق ٹینکر ڈرائیور فرار، 2 ساتھی گرفتار۔ دونوں افراد مقدمے میں نامزد ہیں۔ شہید ملت روڈ پر جمعے کی صبح پیش آنے والے حادثے میں 2 شہری جاں بحق، 1 زخمی ہوا تھا۔ موسم کی انگڑائیاں، کہیں برفباری، کہیں یکبستہ ہوائیں۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں سردی کی لہر، کہیں اسموگ کا راج، کہیں فوگ کے ڈیرے۔ بالائی علاقوں میں برفباری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ لیا -13 درجہ حرارت، استور -11، اسکردو میں پارہ -10 ڈگری ریکارڈ، لاہور 5، کراچی میں 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ مری گلیات اور گدروا میں بارش متوقع، لاہور میں ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مختلف علاقوں میں بوندا باندی، سردی میں اضافہ، مزید بارش کی پیش گوئی۔ سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ، کیا تعلیمی ادارے پھر بند ہو رہے ہیں؟ محکمہ تعلیم نے وضاحت کر دی، تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں کوئی توسیع نہیں ہوگی۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں اضافے سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ 10 جنوری سردیوں کی چھٹیوں کے خاتمے کے بعد پیر سے تعلیمی ادارے کھلیں گے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، متاثرہ علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات ہونے لگے۔ انتظامیہ نے متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آگ لگنے سے 11 افراد ہلاک، 10,000 مکانات، دیگر عمارتیں تباہ۔ طوفانی ہواؤں کی پیش گوئی اور آگ مزید پھیلنے کا خدشہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں لاس اینجلس جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے، ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ امریکہ میں ایک طرف آگ کی تباہی، دوسری جانب برفانی طوفان نے زندگی معطل کر دی۔ جنوبی اور وسطی ریاستوں میں برفباری اور بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ راستے اور تعلیمی ادارے بند، پروازیں متاثر۔ ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں شدید برفباری اور بارش، برفانی طوفان آنے کی وارننگ جاری۔ برطانیہ کے شمالی علاقوں میں شدید برفباری، معمولات زندگی متاثر، شہری گھروں میں محصور۔ 3 روز سے تعلیمی ادارے بند، ٹرینوں اور بسوں کی سروس بھی تعطل کا شکار۔ برفباری کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی غائب، متعدد ایئرپورٹ بند، پروازیں منسوخ۔ برطانیہ میں محکمہ موسمیات کی آج 15 سالہ ریکارڈ سرد ترین رات ہونے کی پیش گوئی، پارہ -20 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ دسمبر 2024 میں امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 4.1% کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ 16.6 ملین نئے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ریکارڈ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اپنے دور اقتدار میں امریکی معیشت پر بیان، کہا کورونا وبا کے باوجود حالات پر قابو پایا، نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے بلکہ ہیلتھ سیکٹر میں بھی کام کیا۔ توانائی کی پیداوار امریکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اسرائیل کی یمن میں حوثیوں کی زیر کنٹرول علاقوں میں بمباری، پاور اسٹیشن اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے پاور اسٹیشن، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں حوثی اسرائیل کے خلاف کارروائیوں کی قیمت چکا رہے ہیں، مزید بھاری قیمت بھی ان کو چکانا پڑے گی۔ غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں کے دوران وحشیانہ بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 32 فلسطینی شہید۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری بربریت میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 46,537 ہو گئی، 1,09,577 زخمی، کئی لاپتہ۔ چین میں ہونے والے ایشین ونٹر گیمز کے لیے پاکستان کے 6 رکنی دستے کا اعلان۔ دستے میں 2 ایتھلیٹس، 4 آفیشل شامل۔ محمد کریم الپائن اسکیئنگ اور محمد شبیر کراس کنٹری کے ایونٹ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ ونٹر اسپورٹس فیڈریشن کے سیکریٹری ایئر کموڈور اشر جمیل چیف دی مشن مقرر، محمد عباس بطور کوچ اور اسماء اکرام بطور سیف گارڈ آفیشل کے دستے کے ساتھ روانہ ہوں گی۔
ویسٹ انڈیز کے خلاف قومی اسکواڈ کا اعلان، جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی 15 رکنی ٹیسٹ ٹیم میں 7 تبدیلیاں، شان مسعود کپتان، سعود شکیل نائب کپتان، بابر اعظم، کامران غلام، خرم شہزاد، محمد رضوان، نعمان علی، سلمان علی آغا برقرار، سائم ایوب آؤٹ آف فارم، عبداللہ شفیق کی جگہ اوپنر امام الحق اور محمد حریرہ کی واپسی، عامر جمال، محمد عباس، میر حمزہ اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا۔ اور اردو ادب کے معروف شاعر اور مزاح نگار ابن انشا کو دنیا سے بچھڑے 47 برس بیت گئے۔ ابن انشا کے کلام آج بھی چاہنے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ شاعری کے ساتھ نثر میں بھی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ابن انشا کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔